बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। रजब का महीना शुरू होने से पहले हाथ की उंगली पर सिर्फ 15 बार पढ़ लो। जो सारी उम्र न मिल सका वो मिल जाएगा। हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जमादुल सानी का महीना खत्म होने वाला है। इस महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं। जमादुल सानी के बाद इस्लामी साल का जो 7वां महीना है वो रजब का महीना है। आपने माह रजब से पहले पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। बहुत ही जल्द लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। ये मौका हाथ से जाने मत देना, वरना बहुत पछताओगे। नाजरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार भी पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी ही दौलत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे आप इस वजीफे को तस्बीह के दानों पर पढ़ोगे या हाथ की उंगलियों पर पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्वीर बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफा आपने कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखने से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो आप। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को कामिल यकीन पूरी तवज्जो के साथ करना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल के हैरान कुन फायदे आपको मिलेंगे। नाज़रीन, रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है। रजब के महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ज्यादा है। रजब के महीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की सआदत हासिल हुई थी। माह रजब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। इस महीने की बरकतें इतनी ज्यादा हैं कि रब काबा ने बे औलादों को औलाद अता फरमाई है, बेरोजगारों को रोजगार अता किया, कारोबारी मिसाइल खत्म फरमाए, ला इलाज बीमारियों के बेपनाह बेहतरीन इलाज अता फरमाया। जिन लोगों के घरों में मुश्किलात थी, परेशानियां थी, सब अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दूर फरमा दी। माह रजब बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में दीगर इबादत की तरह रोजे रखने की भी बड़ी फजीलत और अहमियत है। रजब हुर्मत वाला महीना है। रजब इन 4 बाबरकत महीनों में से एक है जिनको अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाते वक्त से बड़ी अजमत, एहतराम और फजीलत से अता फरमाई है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में 400 महीनों को अजमत और हुर्मत अता फरमाई है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं, तर्जुमा, हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं, जो कि अल्लाह ताला की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक जिंदगी की नाफिज चली आती है। जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था, इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने ही यही दीन का सीधा तकाजा है। इस आयत मुबारका से यह हकीकत वाजिहा होती है कि कमरी इस्लामी साल के 12 महीने अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाए हैं, जिससे कमरी इस्लामी साल और इसके महीनों की कदर कीमत और अहमियत बखूबी वाजिहा होती है। इसी तरह इससे मालूम हुआ कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत, अजमत और एहतराम वाले हैं। सही बुखारी में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सूरी अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत अलविदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि जमाना अब अपनी इस हैत और शक्ल में वापस आ गया है जो इस वक्त थी जब अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया था। इस इरशाद से मुशरिकीन के एक गलत नजरिए और तर्ज अमल की तरतीब मकसूद है, जिसका जिक्र इसी सूरह तौबा आयत नंबर 38 में मौजूद है। साल 12 महीनों का होता है। इनमें से 4 महीने हुर्मत, अजमत और एहतराम वाले हैं, यानी जिकादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का है जो कि जमादुल सानी और शुबान के दरमियान है। इन 4 महीनों यानी जिकादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब की इज्जत, अजमत और एहतराम की बदौलत इनमें अदा की जाने वाली इबादत के अजर व सवाब में इजाफा होता है, जबकि गुनाहों के वबाल और अजाब में भी ज्यादती होती है। उसका तकाजा यह है कि इन महीनों में इबादत की अदायगी और गुनाहों से बचने का बखूबी एहतिमाम करना चाहिए। हजरात अहले इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स इन 4 महीनों में इबादत का एहतमाम करता है उसको साल के बाकी महीनों में भी इबादत की तौफीक हो जाती है, और जो शख्स इन महीनों में गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करता है तो साल के बाकी महीनों में भी उसे गुनाहों से बचने की तौफीक होती है। रजब का महीना भी हुर्मत और अजमत वाला है।
اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب میں روزہ رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں بلکہ روایات سے ثابت ہے کہ اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے، اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی واضح ہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے اور اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ پروردگار آپ کو وہاں سے وہاں دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ناظرین نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ رجب جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ناظرین جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے۔ کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی قید پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے،
درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہیے، کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو، رب کی سلامتی چاہتے ہو کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام دو بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام تین بار ہو گیا۔ اسی طرح ان کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل پریشانی، رکاوٹوں اور بدشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور آزمودہ سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اپنے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ناظرین، جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے آپ۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائیں تو کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3، 7 یا 11 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔
इल्तिजाएं करें, इंशाअल्लाह ताला रब करीम आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे रब करीम आपको जरूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, यह मुख्तसर सा वजीफा जो मैंने आपके हवाले किया है, आज के दिन ये वजीफा पढ़ें अपने मुकद्दर को बदलने के लिए। अल्लाह से इल्तिजा करें और आसमानी मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ कीजिए कि वो हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फौत हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमाए और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।